منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منافقت کس بلا کا نام ہے؟ اور آج ہم نے جو 5-10 منٹ کی یہ بات ہوگی، گفتگو ہوگی، اس میں ہم نے اپنے آپ کو اس ترازو میں لا کے تولنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم اپنی عملی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے واضح طور پہ کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، یہ منافقت کی ہی جو ہے نا وہ تعریف کی گئی ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، اور جو کرتے ہو وہ کہتے کیوں نہیں۔ یعنی تمہاری زبان اور تمہارا کردار ایک ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کہو کچھ اور کرو کچھ اور، اسی کا نام منافقت ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی یہ میرا دوست ہے، دوسری طرف جا کے اسی دوست کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ جن ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں انہوں نے نہیں معاف کیتا جاتا۔ یہاں پر تو حالات ہمارے اس طرح کے بن چکے ہیں۔ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور دن روز ہم نے اپنی سزاؤں کا، پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یاد رکھیے منافق دو طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کا منافق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عملی اور ایک ہوتا ہے اعتقادی۔ اعتقادی سخت خطرناک ہے۔ اعتقادی منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ میرے منہ تے میرے تھوڑا جا ادھر ہونا تے میرے خلاف زہر، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اس کو اعتقادی منافق کہا جاتا ہے، اور یہ کافروں سے بھی بدتر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، وہ یہی ہے۔ دوسرا ہے عملی منافق۔ عملی منافق کون سا ہوتا ہے؟ دل صاف ہے، سوچ صاف ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر سنانے والا نہیں ہے، لیکن جو دین کے احکام ہیں ان میں سستی ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز پڑھن سے سستی ہو گئی، روزہ رکھن سے سستی ہو گئی، قرآن پڑھنے میں سستی ہو گئی، یہ ہوتا ہے عملی منافق۔ اس کی معافی ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، وہ رب ہے، وہ چاہے تو معاف کرے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن جو اعتقادی منافق ہوتا ہے نا، اس کی چھٹی نہیں ہے، ادھر عہدہ تے ادھر عہدہ، اس کی چھٹی نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بھی اس کی ایک مثال بیان کی ہے، اور دنیا میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ سنیے یہ حدیث، تسی ایک مرتبہ ہل جانا ہے کہ ایسے بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اتی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالجعرانہ منصرفہ من حنین، کہتے ہیں جنگ حنین ہوئی نا جب 5 ہجری میں، تو جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں جعرانہ ایک جگہ ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آتی ہے۔ جن لوگوں نے حرم پاک کی وہ وادیاں دیکھی ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ حنین سے واپسی نا مکہ اور مدینہ کے درمیان جعرانہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ حضور اکثر پڑاؤ کیا کرتے تھے، اکثر بیشتر ٹھہرا کرتے تھے وہاں پر۔ کہتے ہیں جعرانہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک بندہ حضور کے پاس آ گیا، جبکہ اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے؟ حضرت بلال نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، اس میں چاندی کے ٹکڑے تھے، تو حضور وہ چاندی کے ٹکڑے صحابہ میں تقسیم کر رہے تھے۔ وفی ثوب بلال فضۃ، حضرت بلال کے کپڑے میں چاندی تھی
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبض منہا یعطی الناس، حضور وہاں سے لیتے اور لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ جو بندہ تھا نا جو حضور کے پاس اجنبی آیا، وہ بھی آ کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ جب حضور چلتے چلتے اس کے پاس آئے نا تو اس کو آپ نے چاندی دی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ قال یا محمد اعدل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کریں، عدل کریں۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں، اگر ہمارے آقا نے عدل نہیں کیا تو دنیا میں عدل والا ہوگا کون؟ پھر حضور کی ذات سے بڑا عادل کون ہوگا؟ جب اس نے کہا نا یا محمد عدل کریں، انصاف کریں، تو حضور کو غصہ آ گیا۔ اللہ کے رسول نے کوئی سختی کا جملہ نہیں ارشاد فرمایا، کوئی اس کے لیے حکم جاری نہیں کیا۔ ساڈے ورگا ہوندا تے اسی دھون لا دیندے، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے، وہ ہم نہیں تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اکن عادل، حضور فرمایا تو ہلاک ہو جائے، یہ بتا اگر میں عدل نہیں کرتا تو دنیا میں کون عدل کرتا ہے؟ یہ حضور نے بھی جملہ ارشاد فرمایا، میں عادل نہیں ہوں تو پھر عادل کون ہے؟ لقد خبت وخسرت، تو نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے اور تو نقصان میں پڑ گیا ہے کہ تو نے اللہ کے رسول کو یہ جملہ کہا ہے۔ ان لم اکن عادل، آپ نے فرمایا، بلکہ بعض محدثین نے یہاں تک بھی اس کا ترجمہ کیا ہے لقد خبت وخسرت ان لم اکن عادل، اگر میں عدل نہ کروں، یہ حضور کہہ رہے ہیں، اگر میں عدل نہ کروں تو میں خسارے میں پڑ جاؤں۔ یہ حضور ایک محدث نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ بھائی اگر میں عدل نہ کروں تو خسارے میں ہے۔ اب کیا ہوا؟ فقال عمر بن خطاب، حضرت عمر ابن خطاب تو جلالی تھے، غصے میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول دانی یا رسول اللہ فاقتل ھذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے تو میں اس منافق کی گردن اتار دوں، اس کو قتل کر دوں، میں اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس طرح کا جملہ بولے؟ فقال معاذ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب جو آگے والا جملہ ہے نا، اس جملے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں نا جی صحابی منافق ہو گئے تھے استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ یہ جملہ ہے، اور اس جملے کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے چھوڑے نا، میں اس کی گردن اتار دوں۔ فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ، ان یتحدى الناس انی اقتل اصحابی، اے عمر اگر میں نے تمہیں قتل کرنے کی اجازت دے دی نا تو لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کریں گے کہ محمد تو اپنے صحابہ کو قتل کرواتے تھے، حالانکہ وہ بندہ صحابی تو نہیں تھا۔ شروع میں ہم نے پڑھ لیا کہ اجنبی تھا، اجنبی تھا۔ اور کیا خیال ہے کسی صحابی کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ رسول کو یہ کہے کہ انصاف کرو؟ صحابہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک بال پہ اپنی خاندان تک قربان کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے حضور کے سچے صحابہ جو حضور کو یہ جملہ کہیں کہ انصاف کرو، وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی منافق تھا، اجنبی پرسن تھا۔ اب لفظ استعمال ہوا ہے اصحابی، تو یہاں پر اصحابی صحابی کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر اصحابی ساتھی کے معنی میں ہے کہ بھائی جن لوگوں کو میں چاندی تقسیم کر رہا تھا ان میں یہ بندہ بھی شامل ہو گیا۔ جی میں اج دے دور وچ نا اسی کہنے ہیں جی جنہیں داڑیاں رکھیاں ہوندیاں نے وہ جی چور ہی ہوندے نے، صوفیاء کہندے نے انج نہیں کہو چوراں نے داڑیاں رکھ لیاں نے، داڑھی کی توہین نہ کرو۔ ایسے ہی یہ بات ہے کہ نبی کے صحابہ استغفر اللہ معاذ اللہ نہیں، کہو منافق صحابی کا روپ دھار کے آ گئے تھے، جیسے یہ آیا اجنبی پرسن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے پھر میرے بارے میں، ان ھذا، اور پھر آگے اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی ہے۔ اس مثال سے آپ سمجھ جائیں گے کہ صحابی میں اور منافق میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن، یہ وہ بندہ ہے
کہ یہ اور اس کے ساتھی قرآن تو پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن صرف ان کی زبانوں تک ہوگا، زبانوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، مطلب آج کے دور کے جو منافق ہیں ان کو بھی شامل کر دی۔ حالانکہ صحابہ کرام تو اس طرح کا قرآن نہیں پڑھتے تھے، ان کا منظر تو یہ تھا کہ جب تلاوت میں کھڑے ہوتے تھے نا، حضور ایک سفر سے واپس، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو رات کا وہ جنگل کا سما تھا، حضور نے فرمایا بھئی سونا ہے، 2 بندے چاہیے جو رات کو پہرا دیں۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، جی ہم پہرا دیں گے، باقی سارے سو گئے۔ اب ان دونوں نے نا آپس میں یہ مشورہ کر لیا، بھائی جاگنا تو ہے ہی، انج کرنے ادھی رات تو سو تے میں جاگنا، تے پھر میں جاگاں گا تے تو سویں۔ اب جو مہاجر صحابی تھے نا وہ پہلے جاگ پڑے، انصار سو گئے، انہوں نے کہا جاگنا تو ہے ہی تو کیوں نہ اللہ کی عبادت کر لوں۔ صحابی یہ ہوتے ہیں۔ اب نماز میں کھڑے ہوئے، سورہ بقرہ شروع کر لی، حالت نماز میں کھڑے ہیں، دشمن آ گیا، اس نے دیکھا او دور کوئی شے پتہ نہیں ہوں روکے کہ بندہ ہے، انہیں تیر ماریا، ایک بھی ماریا، دوسرا بھی ماریا، 3 تیر لگے، صحابی کے جسم کے آر پار ہو گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، جسم کے آر پار ہو گئے۔ جب 2 رکعتیں پوری کی نا، اب رکوع میں گئے نا، وہ دشمن نس گیا، انہوں نے کہا یہ بندہ ہی ہے۔ جب رکوع میں گئے نا، نماز فارغ ہوئے تو ساتھی کو جگایا، اٹھو بھائی، انہوں نے کہا تمہیں تیر لگے ہیں، 3 لگے ہیں، مجھے نہیں بتایا، مجھے جگا لیتے۔ تو کہنے لگے میں کیا کرتا، میں سورہ بقرہ شروع کر چکا تھا اور اتنا میں محو تھا، اتنے لطف میں تھا، اتنے مزے میں تھا کہ میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب تک سورہ بقرہ مکمل نہ کر لوں میں رکوع ہی نہیں کروں گا۔ صحابہ اس طرح قرآن پڑھتے تھے۔ اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ یہ اور اس کی نسل، اس کے ساتھی، وہ ایسے قرآن پڑھیں گے کہ زبانوں تک ہوگا، بس نیچے نہیں جائے گا۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا، یمرقون منہ کما یمرق السہم من الرمیہ، حضور فرمایا کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی تشبیہ دی ہے یہ کہ جتنی رفتار تیر کے نکلنے کی ہوتی ہے نا، یہ لوگ بھی دین سے ایسے خارج ہوتے جائیں گے۔ یہ حالات ہیں آج کے دور میں بھی۔ اچھا پھر آگے چلیے ذرا، جو میں ہر روز آپ کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے مفتیوں سے بچیں، سوشل میڈیا کے مفتیوں سے بچیں۔ سنیں یہ حدیث پاک، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی اور آج ہم اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ، قرب قیامت جا کے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ اور علم کیسے ختم ہوگا کہ علم والے لوگ اٹھ جائیں گے۔ آج بھلا دیکھو ڈگریاں ود نہیں گئیاں اگے نال، ڈگریاں ود گئیاں نے، ڈھیر ساری ڈگریاں آ گئی ہیں، ڈھیر ساری، اسی گن بھی نہیں سکتے ہن کنیاں کہ ڈگریاں نے۔ اج تو پیچھے جڑے لوگ ڈاکٹر بنتے سن انہوں نے صرف ایک پتا ہوں سی جی میں MBBS کرنا، ہوں ایک ایک بال دے اتے 3 قسم دی ڈگری ہو رہی ہے۔ اگر ہم سارے جسم کے ڈاکٹر گننا چاہیں نا، سارے جسم دے ڈاکٹر گننا چاہیں، جنہ لوگوں گڈی رکھی ہے انہوں نے پتا ہوئے گا انجن دا وکھرا مکینک، وہ گٹیاں گوڈیاں دا وکھرا، وہ ٹائراں دا وکھرا، وہ الیکٹریشن دا وکھرا، وہ رنگ دا وکھرا، وہ ڈینٹنگ پینٹنگ دا وکھرا، وہ کی آدھے ریڈیٹر سسٹم دا وکھرا، مطلب ہر شعبے دا وکھرا وکھرا ہے۔ ایک گڈی ہے، اے انسان دے اننے کے شعبے نے، انیاں ڈگریاں نے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ظاہری حال ویکھیے تے علم تے ود گیا، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، علم اٹھ جائے گا، پر کیسے؟ علم والے لوگ اٹھ جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حضور فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ علم کو اٹھا لے گا علماء کے اٹھانے کے ساتھ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟
اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہ 1400 سال پہلے کی وضاحت ہے اللہ کے رسول کی۔ حضور فرمایا پھر لوگ ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے جو جاہل مطلق ہوں گے، بالکل دین کا پتہ نہیں ہوگا، بالکل دین کو نہیں جانتے ہوں گے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ جاوید غامدی کے نام سے، عدیل ساحر کے نام سے، انجینئر مرزا کے نام سے، یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کو نہیں سمجھتے، وہ ان پر یہ حدیث بڑی فٹ آتی ہے، اسی انہوں نے واہ واہ کرنے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اور ایک گل میری یاد رکھیو، یہ نوٹ کر لو اپنے ذہن میں، یہ بیسیکلی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو علماء کے خلاف کر رہے ہیں۔ اج تو 2-4 سال پیچھا ٹر جو ہاں، کنے کیا پھڈے ہوندے سن، کتے وطراں دا پھڈا تے کتے تراویاں دا پھڈا تے کتے رفع یدین دا پھڈا تے کتے تقلید دا پھڈا تے کدھر فلاں پھڈا تے کدھر فلاں پھڈا، کتنے ہوتے تھے؟ چند ایک، وہ بھی چند لوگوں کو پتہ ہوتا تھا۔ آج بچہ اس بات پہ بحث کر رہا ہے کہ تراویاں 20 پڑھنیاں نے کہ 8، جی امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، جی ہاں جی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بچہ ہے۔ بیسیکلی یہ لوگ علماء سے عوام کو ہٹا رہے ہیں، اور جس دن آپ لوگ علماء سے دور ہو گئے سمجھو تباہ ہو گئے، سمجھو تباہ ہو گئے۔ بلکہ حقیقت بات ہے، میں پرسوں بھی ایک بات کر رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جس قوم کے بارے میں تم یہ سمجھو نا کہ اس کو تباہ کرنا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، تو بس اس میں فحاشی پھیلا دو، بس قوم آپ ہی تباہ ہو گئی۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی تھی، اس نے کہا تھا جس قوم کے جوتے شوکیس میں بکنے لگیں اور کتابوں کی قدر نہ رہے، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اج تہاڈیاں کتاباں فٹ پاتھاں تے وکدیاں نے تاں وی خریدن نوں تیار کوئی نہیں، تے جتیاں تسی 20 ہزار دی جتی بھی لے کے آؤندے۔ اور یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے جاہل لوگ ہوں گے، لوگ کیا کریں گے؟ فَاسْأَلُوا، لوگ انہی سے پوچھیں گے سوال، دسو دین کے بارے میں انہی سے معلومات لیں گے۔ یہ مثال انج سمجھو کہ جویں بندے نے سائیکل دا پنچر لوانا ہوئے تو ڈاکٹر کول ٹر جائے، ڈاکٹر جی سائیکل دا پنچر لا دیو، ڈاکٹر نو کی پتا کہ پنچر کنج لانا ہے؟ تہاڈی گڈی خراب ہوئے تو موچی کول ٹر جو جی میری گڈی ٹھیک کر دیو۔ جس کا تعلق ہی نہیں ہے جس چیز کے ساتھ، تہانوں جڑا نا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوئے تو کسی کریانے کی دکان تے ٹر دیو جی میرا بلڈ پریشر ٹھیک کر دیو۔ یہ وہی مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ ان سے پوچھیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بغیر علم کے ہی لوگوں کو فتوے دیتے جائیں گے۔ کیا ایسے ہو نہیں رہا؟ بغیر علم کے فتوے دیتے جائیں گے۔ ابھی آ گیا نا فتویٰ، نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ زنا بالجبر کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی لڑکا اپنی مرضی سے زنا کرتا ہے تو کوئی سزا نہیں ہے جی، یہ فتویٰ آ گیا ہے۔ کیا اب کی بنے گا اس قوم کا؟ ہم لوگ پھر بھی ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں، ایسے لوگوں کے سے ہی سوالات کریں، اپنے علماء سے دور ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، حضور فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو ان سے مسئلہ پوچھے گا اس کو بھی گمراہ کریں گے۔ ظاہر بات ہے، جدوں کیا نے ٹرک دے اتنے سائیکل چلان والا ڈرائیور بہ جاوے تو ٹرک تے تباہ ہی ہونا ہے نا بھائی۔ تسی جہاز دے اتنے جڑا نا وہ ٹریکٹر دے ڈرائیور نو باہر چھڑو، چل بھائی جہاز اڑا، تو پھر جہاز ڈگے گا ہی نا، اور کی ہوئے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا جو کسی عالم دین سے مصافحہ کرے، کسی عالم دین سے مصافحہ کرے، یوں سمجھو اس نے میں محمد سے مصافحہ کیا ہے۔ لیکن ہم اپنے ہی علماء کے خلاف ہیں، اور گل پتہ کی کرتے ہیں، کدی انہاں دی بولی تے سنو، یہ مولویاں نے فتنہ پایا ہے، یہ مولویاں نے فتنہ پایا ہے، یہ مولویاں نے کیتا ہے، یہ مولویاں دی زبان ہے۔ کاش تم لفظ مولوی کو ہی سمجھ جاؤ نا، لفظ مولوی کی حقیقت کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ مولوی اس کو کہتے ہیں جو بندے کو راہ راست پہ چلا کے مولا سے ملا دے، اس کو مولوی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک چال ہے، خدا را ان چالوں سے بچو۔ اگر اپنا دین بچانا ہے، اپنی نسل بچانی ہے، اپنی دنیا بچانی ہے، تو اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھو۔ نہیں تو یہ وہی بچے ہونے جنہیں تواڈے مرن تو بعد تواڈیاں قبراں تے آ کے دعا بھی نہیں جے منگنی۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے اس کا بیٹا بیٹی اس کے اولاد دعا کرے۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو انہاں نوں قبراں بھی بھول جانیاں جے۔ یہ مسلک اہل سنت کا یہ اعزاز ہے۔ بی بی پاک سید خدیجہ سلام اللہ علیہا جب آپ کا وصال ہوا تھا، میں جمعے پہ یہ بات عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، آخری جملے کیا تھے بی بی پاک کے؟ جی بی بی پاک نے ہاتھ بن کے نا تے حضور نو آکھیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں مر جاواں تے آقا میرے واسطے چند جملے پڑھ کے حضور میں میرے واسطے دعا کر دے رہا تھے۔ حضرت بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ مولا علی کو کیا کہا تھا؟ 4 وصیتیں کی تھیں، پچھلے جمعے میں دس چکے ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے جان تو بعد مینوں بھول نہ جایا جے، میری قبر تے اوندیاں جاندیاں رہا جے۔ یہ اتنے فضول کام ہوتے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں کیوں کہتی؟ اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے یہ پیغام ہمیں دیے ہیں، یہ اہل سنت کے حصے میں آئی ہیں یہ باتیں۔ تو میرے بھائی اپنے بچوں پہ اپنے آپ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھو اور ان بے دین مفتیوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اپنے دین پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اس کی دعا ہے اس عشرے کی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ اللہ میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ فلسطین، چیچنیا، کشمیر، صومالیہ کے مسلمانوں پہ کرم فرما۔ مسلمانان فلسطین کو آزادی نصیب فرما، ان کی غیبانہ امداد فرما۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔